اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین کرام، خوش آمدید۔ جن اصحاب نے ہمارے چینل ظفر شاہ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیا ہے، ان کا بے حد شکریہ۔ نئے آنے والے کرم فرماؤں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری اس اسلامی چینل کی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کی اس قسط کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو پیارے دوستو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی پروگرام میں توسیع ہوتی چلی گئی اور اس کا دائرہ اثر پھیلتا گیا، مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے میں شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ دشمنوں کی یہ مذموم حرکتیں اس قدر زیادہ، اس قدر بتنوع اور اس قدر تکلیف دہ تھیں کہ انسان ان کے تصور ہی سے لرز اٹھتا ہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ محض زبانی کلامی مخالفت سے بات نہیں بنتی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار، دولت اور سکوں کے سبز باغ دکھائے۔ یہ عیار چالیں بھی ناکام ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آبائی گھروں اور شہر سے نکال باہر کرنے کے اذیت دہ منصوبے بنائے، خونریز جنگ و جدل کی دھمکیاں دی، مسلمانوں کے محاصرے کیے، ان کے معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کیے تاکہ وہ اپنے دین سے بیزار ہو کر اسے ترک کر دیں یا دشمنوں کی اندھا دھن جارحیت کا شکار ہو کر ویسے ہی مٹ جائیں۔ مگر اذیتوں اور الجھنوں کے ان تمام مذموم حربوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف پر مضبوط چٹان کی مانند ڈٹے رہے، بلکہ دشمنوں کی مخالفت اور ایذا رسانی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل، عزم و ہمت اور اصرار و استقلال میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دشمنوں کے خطرناک منصوبوں اور ظلم و ستم کی کارروائیوں کو 3 بڑے عنوانوں کے تحت سمجھا جا سکتا ہے۔ اول، ذلیل و رسوا کرنے کے نفسیاتی حربے۔ دوم، کالے جادو اور طلسم کے خطرناک وار۔ سوم، مختلف طریقوں سے قتل کے منصوبے۔ تاریخ عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ منفرد ہستی ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں اس قدر عیار سازشوں کے باوجود طاقتور دشمنوں کے نرغے سے ہر بار نکل جاتے رہے اور ان سب کے لیے حد درجہ مایوسی اور بے بسی کا باعث بنتے رہے۔ ظلم و ستم کے ان سفاک منصوبوں کی تفصیلات بے حد حیرت انگیز ہیں۔ ان میں سے اکثر واقعات تو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور مستقل مزاجی ہی کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہلک حربوں سے قطعی خائف نہ ہوئے۔ باطل کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چنانچہ دشمنوں کو انجام کار ہر محاذ پر شکست ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ دشمنوں کے مخالفانہ حربوں کے جن 3 بڑی قسموں کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے، وہ اس قدر بھیانک اور اس قدر دلچسپ ہیں کہ ان کا قدر مفصل ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس باب اور اگلے 2 بابوں میں ان پر علیحدہ عنوانوں کے تحت روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس باب میں فقط ان تمام مذموم نفسیاتی حربوں کے مختصر خاکے پیش کیے جا رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل اور رسوا اور دل برداشتہ کرنے کے لیے کفار مکہ عام استعمال کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین سیرت و کردار میں اس قدر سحر تھا کہ ابتدائی عمر ہی میں ہر خاص و عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے معزز ترین القابات سے یاد کرنے لگا۔ مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتان کعبہ کی بے بسی اور کفار مکہ کے انداز حیات کے کھوکھلے پن کا بھانڈا پھوڑنا شروع کیا، سب چھوٹے بڑے مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے انتقاماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی گھٹیا سازشیں بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہر قسم کے بدمعاشوں اور بدکاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ایک روز تو یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو گلی بازار میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا اور طرح طرح کے طعنے دیتا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا گستاخ اور ذلیل کن رویہ اختیار کیا گیا۔ بدنامی کے یہ اوچھے وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گھر لوٹے، بستر پر لیٹ کر ایک چادر اوپر اوڑھ لی اور یوں اپنے جذباتی زخموں کا مداوع کرنے لگے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس مشہور سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں دلجوئی فرمائی: اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو خبردار کر۔ سورہ مدثر۔ بدذوقی کا یہ بھونڈا مظاہرہ بھی ملاحظہ ہو۔
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں مصروف عبادت تھے۔ عقبہ بن معیط بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھٹھا کرنے کا یہ موقع غنیمت سمجھا، چنانچہ اس نے اپنی چادر اتاری اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے گرد لپیٹ دیا، پھر اسے اس زور سے جھٹکا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے۔ اس پر بدتمیز عقبہ اور اس کے گنوار ساتھی مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش شخصیت و کردار کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی بے حد پیارا تھا۔ محمد عربی زبان کا بے حد حسین لفظ ہے جس کے معنی ہیں قابل تعریف۔ بس ذوق کفار مکہ کا ایک برخوب مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑتے رہتے تھے، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم یعنی قابل مذمت بھی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گستاخیوں اور بدذوقیوں کو نظر انداز فرماتے اور صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، کیا تمہیں ان ضربوں پر حیرت نہیں ہوتی جو قریش مجھے دینا چاہتے ہیں، مگر جن سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھتے ہیں؟ وہ مجھے مذمم ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، مگر میں تو فی الحقیقت محمد ہی ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں عبادت میں مگن تھے۔ قریش کا بڑا اکھڑ سردار ابو جہل اپنے بدماش ساتھیوں سے کہنے لگا، فلاں جگہ کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے اور اس کا فضلہ اوجری ابھی تک گلی میں پڑا ہے۔ اگر کوئی اسے اٹھا لائے تو میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دے ماروں گا۔ یہ سنتے ہی عقبہ وہ فضلہ اٹھا لایا۔ جوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، گندا فضلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پھینک دیا گیا اور پھر اس بدتمیزی پر ہر طرف کہے گونجنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم گندگی میں لت پت ہو گیا۔ ابو جہل اور اس کا ٹولہ بے حد خوش ہوا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے کی اطلاع کر دی۔ وہ اس وقت بمشکل 5 برس کی تھیں۔ بیچاری بھاگم بھاگ خانہ کعبہ پہنچی، گندے فضلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اٹھایا، غلاظت کو صاف کیا اور بدتمیز ابو جہل اور عقبہ کو سخت سنائیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل اپنے گستاخ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسنے لگا۔ اس ذاتی تضحیک و تمسخر سے اس کا جی نہ بھرا تو وہ اسلام کے بارے میں ناروا باتیں بکنے لگا، مگر اس کی اس گستاخی اور بدذوقی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر و تحمل کا ثبوت دیا اور بالکل خاموش رہے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ایک عورت نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے لوٹے تو اس نے آپ کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے اور سخت غصے کی حالت میں ابو جہل کی تلاش میں چل نکلے۔ ابو جہل ایک جگہ بیٹھا اپنے دوستوں سے گپ شپ لڑا رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھتے ہی اپنی کمان مار کر اس کا سر زخمی کر دیا اور پھر بولے، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ لو اب ذرا غور سے سنو، میں بھی اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اب سے آئندہ میں بھی وہی کچھ کہوں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر تم میں جرت ہے تو مجھ سے الجھ کے تو دیکھو۔ ابو جہل کے چند ساتھی اس کی حمایت میں اٹھے ہی تھے کہ اس نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا، اسے جانے دو، آخر میں نے بھی تو اس کے بھتیجے کو غلیظ گالیاں دی ہیں۔ جب مسلمانوں پر آلام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے لگے اور مکہ میں جینا دوبھر ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھی ہجرت کر کے حبشہ آباد ہو گئے۔ کفار کو حسرت تھی کہ یہ لوگ ان کے ایذا رسانی کی زد سے کیوں کر بچ نکلے۔ ادھر ایک بے حد مؤثر اور طاقتور شخصیت یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ مختلف عرب قبائل بھی آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن خاصا کامیاب ہوتا دکھائی دینے لگا تو کافروں کی پریشانی مزید شدت اختیار کر گئی۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافروں نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبائل بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کا فوری بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بائیکاٹ کے اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ شادی، بیاہ اور ہر قسم کے لین دین پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت اور عداوت کو مستقل دستاویزی شکل دینے کی خاطر بائیکاٹ کے اس فیصلے کو ایک کاغذ پر لکھ کر خانہ کعبہ کے وسط میں لٹکا دیا گیا۔ نفرت کی اس مشہور دستاویز کا کاتب منصور بن اکرمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی تو اس کی انگلیاں بے حس ہو کر ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئیں۔ 619 عیسوی کے لگ بھگ
جب مکہ میں کفار کی نفسیاتی یلغار خاصی تیز ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں تبلیغ کر کے وہاں کے کچھ با اثر لوگوں کو مسلمان کرنا چاہا۔ طائف مکہ سے مشرق کی جانب تقریباً 90 کلومیٹر دور واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا راستہ پیدل چل کر وہاں پہنچے۔ طائف میں ان دنوں 3 بھائیوں کو بہت رسوخ اور اقتدار حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سے فردن ملے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر ان سنگ دل بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت طعن و تشنیع کی اور انتہائی گستاخی سے پیش آئے۔ انہوں نے اپنے غلاموں، گلی بازار کے آوارہ لونڈوں اور طائف کے بدنام بدماشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔ چنانچہ آنن فانن ایک ہلا گلا سا ہو گیا اور ایک بے حد مشتعل ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلیظ گالیوں اور نوکیلی کنکروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کئی حصوں سے خون بہنے لگا، مگر درندہ صرف بلوائیوں کا وہ سفاک ٹولہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا رہا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور وہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ 2 شریف الطبع بھائیوں کی ملکیت تھا۔ طائف کے بدماشوں کی درندگی سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہمدردی سی پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے انگوروں کا ایک گچھا ایک پلیٹ میں ڈال کر اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ عداس جب انگور اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسواتی شخصیت اور مہذب انداز گفتگو سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، ہاتھ اور پاؤں چومنے چاٹنے شروع کر دیے۔ اس کے آقا دور کھڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب عداس واپس لوٹا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے والہانہ اظہار عقیدت پر اس کی سخت سرزنش کی۔ طائف کے غنوں کی وحشیانہ حرکتوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے مکہ واپس تشریف لے آئے اور آتے ہی اسی ہمت اور ولولہ سے اپنے تبلیغی مشن میں مصروف ہو گئے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں رہتے تھے اور دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتی تھی۔ جب ابو لہب اور اس کی مکار بیوی کی ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تو سورہ لہب نازل ہوئی، جس کی آیت یوں ہے: ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہ آئی، وہ ضرور شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی، فساد کا ایندھن اٹھانے والی، اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی۔ دونوں میاں بیوی کی ہولناک تباہی کی پیشن گوئی کا چرچا ہوا تو ام جمیل سخت برہم ہوئی۔ اس نے طیش میں آ کر ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اس مسجد کی جانب چل دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عجب بات یہ ہوئی کہ اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نظر آ گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بالکل نہ دیکھ سکی۔ چنانچہ اسی حالت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی: تمہارا دوست کہاں ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے میری مذمت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر آج وہ میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں اس پتھر سے اس کا منہ پھوڑ دیتی۔ بخدا میں تو خود بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے سورہ لہب کے جواب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجو اور اسلام کی مذمت میں اپنے چند شعر پڑھے اور یوں دل ہلکا کر کے واپس چل دی۔ جب وہ اکھڑ بڑھیا آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پوچھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر کیوں نہ آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے دیکھ پانے کی صلاحیت سلب کر دی تھی۔ کئی بدتمیز گماروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے تمسخر آمیز حربے بھی استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑانے والوں میں جو 5 بدتمیز افراد بہت رسوا ہوئے ان کے نام یہ ہیں: اسود بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور حارث بن الطلاتلہ۔ یہ لوگ خاصے عمر رسیدہ تھے اور اپنے اپنے قبیلوں میں کافی معزز سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے اور انہیں تنگ کرنے میں انتہا کر دی تھی۔ آخر کار اس بدتمیزی کی پاداش میں یہ 5 گواروں کا ٹولہ اپنے عبرتناک انجام کو جا پہنچا۔ اسود بن
عبد المطلب اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کو استسقاء کا مرض لاحق ہوا، اس کا پیٹ پھول گیا اور وہ شدت مرض سے چل بسا۔ ولید ٹخنے پر شدید زخم سے موت کا شکار ہوا، آس کے پاؤں میں کانٹا چبھا اور زخم بگڑتے بگڑتے جان لیوا ثابت ہوا۔ اسی طرح حارث کے سر میں پیپ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ دشمنوں نے ایک بے حد دل فریب حربہ بھی استعمال کیا، مگر وہ بھی بیکار ثابت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط پر اعلیٰ اقتدار اور بیش بہا دولت کی بار بار پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے برگزیدہ بتوں، مروجہ رسوم و رواج اور قدیم انداز حیات کی مذمت ترک کر دیں اور اپنے نئے پروگرام کی تعمیل کے لیے تبلیغ و اصلاح کے سلسلے بند کر دیں۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، کیا آپ کو مال و زر کی ضرورت ہے؟ ہم آپ کو منہ بولی دولت دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی اقتدار چاہتے ہوں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متفقہ اور غیر مشروط طور پر اپنا قائد مان لیتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر بادشاہت ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران تسلیم کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان بیش بہا پیشکشوں کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خاطر خواہ اثر مرتب نہ ہو سکا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر قریش سردار میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنے مشن سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا، بلکہ اس کی تکمیل کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوں۔ بعض سادہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آصف زدہ ہیں اور ان پر جن بھوت کا سایہ ہے، چنانچہ اس قسم کے کم فہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بھی کرتے رہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی مخالفت ترک کر دیں تو وہ آپ کی ذہنی تکلیف کا مکمل علاج بھی کرا دیں گے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون اور طمانینت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ ایسے جاہلوں کو احساس تک نہ تھا کہ وہ تو خود ہی خطرناک ذہنی امراض کے شکار ہو چکے تھے اور ان کے انداز فکر و عمل انہیں کشاں تباہی و بربادی کی جانب دھکیل رہے تھے۔ جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا دوبر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، تاہم دشمنوں کی نفسیاتی یلغار یہاں بھی اسی شد و مت سے جاری رہی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں کافر پیش تھے، مگر مدینہ میں اس ذلیل حرکت کی قیادت یہودیوں کے ہاتھ آئی۔ یہودی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تانے دیتے اور آوازیں کستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو صحیح طریقے سے السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم یعنی آپ کی موت ہو کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشنام ترازی اور ایذا رسانی میں مدینہ کی یہودی مکہ کے کافروں سے بازی تو نہ جیت سکے، مگر اپنی طرف سے انہوں نے بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مگر ان سب باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوگوں کو برائی سے بچانے اور نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جدوجہد کرتے چلے گئے، بلکہ جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اذیتیں بڑھتی گئیں توں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں اور بدی کی مذمت میں شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ اپنے نفسیاتی حربوں کی ناکامی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال میں ترقی سے دشمنوں کی مایوسی اور اضطراب کی انتہا نہ رہی، اور ان کی مخالفت اور نفرت دن بدن